اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بالوں میں جوئیں زیادہ ہو جائیں تو ادرک کا رس نکال کر بالوں میں لگا لو، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھی ڈش بنی ہو تو انسان زیادہ کھا لیتا ہے۔ پیٹ خراب ہونے کا چانس ہو تو ادرک چبا لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اناردانے کی چٹنی بنا کر کھائیں، وزن کم ہوتا ہے۔ قبض کے ختم کرنے کے لیے شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھائیں، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ چست و توانا رہنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں۔ سالن کے اوپر پسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر کھانے سے بدن جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بالوں میں لگائیں، ذہن و نظر تیز ہو جائے گی، بال لمبے و گھنے چمکدار ہوں گے۔ آلو کھانے سے انسان کے وزن میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ پانی کو صاف ستھرا بنانا ہے تو مٹی کے گھڑے میں پانی ڈالا کریں اور یہ پانی صحت کے لیے مفید ہے۔ کھیرا کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ موبائل کے زیادہ استعمال سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور آنکھوں کی نظر کمزور پڑتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے گریز کریں، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ پانی ہمیشہ 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اجوائن اور گڑ ملا کر استعمال کریں، تیزابیت کی شکایت نہیں ہوگی۔ وزن تیزی سے کم کرنا ہو تو ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو آلو بخارا کھا لیا کریں۔ وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ منہ کے چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول استعمال کریں، جلدی ختم ہو جائیں گے۔ بغلوں سے بدبو آتی ہو تو نہاتے وقت پانی میں نمک یا نیم کا تیل شامل کر کے نہایا کریں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چست رہے اور بدن سمارٹ ہو اور بدن پر چربی و گوشت نہ چڑھے، تو رات کا کھانا کم کھایا کریں اور گرم پانی سے غسل کرنا چھوڑ دیں اور نیم گرم پانی پیا کریں۔ ایسی صحت پائے گا کہ قابل رشک ہو جائے گا۔ 7 گھنٹے نیند پوری ہوگی تو آپ کا جسم ہر لحاظ سے پرسکون ہوگا اور کوئی درد نہیں ہوگا۔ مچھلی کا گوشت کھانے سے بدن کو آرام ملتا ہے۔ پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کے پتے کھانے سے پتھری پیشاب میں نکل جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا نارمل کرنا ہے تو لہسن کے جوئے پر شہد لگا کر کھائیں۔ پیٹ کے کیڑے کلونجی والا پانی پینے سے مر جاتے ہیں۔ دبلے پتلے لوگ وزن بڑھانا چاہتے ہوں تو آلو کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے سے جھریوں کا خاتمہ کرنا مقصود ہو تو کچے کیلے کا پیسٹ دودھ میں بنا کر چہرے پر لگائیں، چہرے پر نکھار بھی آ جائے گی۔ جامن کا استعمال کرنے سے منہ سے رال نہیں ٹپکتی۔ گردوں کے مریض کیلا کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ اندھوں کی یادداشت عام لوگوں کی نسبت تیز ہوتی ہے۔ سینے میں جلن کا مسئلہ ہو تو لسی پی لیا کریں۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو بادام اور زیتون کے تیل سے کانوں کی نرم سی مالش کریں، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ انجیر کو پانی کے ساتھ کھائیں، فالج کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ صبح سویرے گلاب کی خوشبو سونگنے سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ چائے، دودھ و کافی وغیرہ کو زیادہ گرم حالت میں نہ پیا کریں، بلکہ قدرے نیم گرم ہو جائے تو پی لیا کریں، صحت اچھی رہے گی۔ موٹاپا آ جائے یا وزن بڑھ جائے، گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پیو، پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا، جسم لوہے کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ پودینے کا پانی پینے سے جلد صاف ستھری ہو جاتی ہے، چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور گندے دانوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں انفیکشن ہو تو دہی کا استعمال کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئلے کا سفوف بنا کر اس میں نمک شامل کریں، برتن صاف کرنے کا بہترین پاؤڈر ہے۔ کمر توڑ مہنگائی کے اس دور میں اپنے ماہانہ اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے برتن بھی صاف ستھرے ہوں گے، نہ ہاتھوں پر کوئی بیماری آئے گی، نہ فکر ہوگی کہ اب اس وقت بازار سے کون لائے گا، سب کچھ گھر کے اندر۔ مصری اور سونف کا سفوف بنا کر تھوڑا تھوڑا کھایا کریں، آنکھوں کی نظر بہتر
ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو چھینکیں آتی ہیں تو چھینکنے کے وقت انگوٹھے کو مٹھی کے اندر زور سے دبائیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ادویات کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال نہ کریں بلکہ نیم گرم پانی بہتا رہتا ہے۔ چنے کی دال کو گلانا مقصود ہو تو قدرے دودھ بھی شامل کریں، دال جلدی گلے گی۔ کچی گوبھی کھانے سے مسوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے اور خون آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے سکون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے گھر کو لڑائی جھگڑوں سے پاک کریں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، حسد کو ذہن سے نکال دیں، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ حد سے زیادہ اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالیں، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دل سے نفرت نکال دو، جگر توانا ہو جائے گا۔ الماریوں اور کھڑکیوں کے شیشے صاف کرنے ہوں تو ان پر پانی کا ہلکا سا پھوار کر کے اخبار سے صاف کریں۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت اپنائیں، بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ختم کر دیں۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ انگور استعمال کریں۔ کریلا مردانہ طاقت کے لیے بہترین سبزی ہے۔ شوگر کی بیماری ختم کرنے میں ادرک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے مثانے کی کمزوری کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ کھیرا استعمال کرنے سے جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر پیشاب نہ آئے تو جان لیں کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ ناف میں انگلی پھیر کر واش روم جائیں، جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ دعا کو سچے دل سے مانگ لیا کریں، کبھی رد نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر برتن دھونے سے کمر کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہتر ہے بیٹھ کر برتن دھونے کا کام پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ حسد بری عادت ہے، ایسے لوگوں کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 دانے کھجور کھایا کریں، تھکاوٹ اور سستی نہیں ہوگی، پہلوانوں کی طرح طاقت بھی آ جائے گی۔ حد سے زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جوار کی روٹی کڑی میں بھگو کر کھانے سے قبض نہیں ہوگی۔ لیمو کا عرق کنگھی پر لگا کر بالوں میں پھیرنے سے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لہٰذا ہر حال میں اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کیا کریں۔ سمندر کی تہ سونے سے بھری پڑی ہے لیکن انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ پانی میں نمک ڈال کر روزانہ غرارے کر لیا کریں، گلے کی سوزش نہیں ہوگی، آواز سریلی ہو جائے گی۔ جب حرم شریف جانے کا موقع ملے تو زمزم خوب جی بھر کر پیئیں، ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ زیادہ پانی پینے سے جلدی امراض نزدیک نہیں آتے اور چہرہ داغ دھبوں اور دانوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہو تو دیسی گھی میں گھر کی روٹی کو خوب نرم و ملائم کر کے کھایا کریں۔ دانتوں کو مضبوط کرنا ہو تو ٹماٹر کھایا کریں۔ مکئی کھانے والوں کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور موٹاپے سے بھی دور رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔